السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹی سی ڈسکشن، اور وہ یہ کہ اکثر ہم لوگوں نے یہ کہتے ہوئے تو سنا ہے کہ سرکار کی آمد مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، تو لیکن سبحان اللہ اس کے پیچھے جو مین لاجک تھا وہ کیا تھا کہ مقصد رسالت کے ہم لوگوں نے کبھی سمجھا کہ سبحان اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی ہے، دنیا میں آئی ہیں، اس کا آخر مقصد کیا تھا؟ مقصد رسالت کیا تھا؟ ہم لوگوں نے اللہ معاف فرما دے گا کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش کی؟ بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے کبھی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ معاف فرما دے کہ آج ہم لوگ اپنی بہنوں کا حق دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ شخص بہت فخر سے جو بتاتا ہے کہ جی میں رمضان میں ماشاءاللہ عمرہ کرتا ہوں اور مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھتا ہوں اور وہاں پہ اس کو اتنا بڑا دسترخوان لگاتا ہوں، لیکن اللہ معاف فرما دے اگر یہی شخص جو اتنا بڑا دسترخوان لگائے، جب فرشتے کا ثواب جو ہے نا دسترخوان کا ثواب لے کر جا رہے ہوتے ہیں آسمان کی طرف، آسمان والا فرشتہ کہتا ہے کہ اس کے دسترخوان جو ہے نا اس کے منہ پہ مار دو۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اس کے دسترخوان میں سے بہنوں کا حق دبانے کی بدبو آ رہی ہے۔ اللہ معاف فرما دے اگر ہم اتنا زیادہ ثواب کما لیا کہ بھائی رمضان میں ہم ماشاءاللہ عمرہ کر رہے ہیں، دسترخوان لگا رہے ہیں، ہم روزہ داروں کو افطاری کروا رہے ہیں، لیکن اللہ معاف فرما دے اگر ہم نے اپنی بہنوں کا حق دبایا ہوا ہے، اپنی بہنوں کا حق ادا نہیں کیا، تو اللہ معاف فرما دے وہ ہمارے منہ پر مار دی جائے گی۔ پوری عمر بھر کی عبادت، حج، عمرے، روزے، زکوٰۃ، نمازیں، سب کچھ ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ دیکھیں پھر اس شخص کو جو نا سرکار کی آمد مرحبا لگانے کا بھی اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ لیکن اللہ معاف فرما دے آج ہمارے ہاں کیا ہے، جب یتیم کی بچی کو کسی کو اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، اور ایک امیر باپ کی لڑکی اگر گھر میں آئی ہوئی ہے، امیر باپ کی بیٹی کو کہتے ہیں کہ بیٹا تو آرام سے بیٹھ جا، اور جو بیچاری یتیم کی بچی آئی ہوئی ہے اللہ معاف فرما دے اس سے سارے گھر کا کام کرواتے ہیں۔ یہ کہاں کی سرکار کی آمد مرحبا ہے؟ ایسے لوگوں کو کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اللہ معاف فرما دے جب اپنے ہی لوگ جو ہیں اپنے رشتہ دار دشمن ہو جائیں، جب اپنے ہی اپنی تھالی میں چھید کرنے لگ جائیں، کیا مطلب بھائی کہ دیکھو اللہ اکبر کہ اگر کوئی اپنے گھر اپنے بہن بھائی کی کوئی کسی کی وہ لے آیا، بیٹی لے کر آ گیا، تو اپنے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں جو جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں، اپنے گھر والے ہوتے ہیں جو دوسروں سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، جو نفرت کر رہے ہوتے ہیں، جو آپس میں کیا ہے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ کتنی غلط بات ہے مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز۔ پھر ایسے لوگوں کو کیا ہے یہاں پہ ان لوگوں کو سرکار کی آمد مرحبا نعرہ لگانے کا بھی کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مقصد رسالت تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کیا ہم نے اللہ معاف فرما دے کبھی مقصد رسالت کو سمجھنے کی کوشش کی؟ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں آئے تھے ان کا کیا مقصد تھا؟ لوگوں کو ان کے حقوق کا بتانا تھا۔ یہ مقصد رسالت ہے کہ اپنے بہنوں کو حق دے کر جاؤ، سبحان اللہ، یہ مقصد رسالت ہے۔ آپس میں محبت سے اخلاق سے رہنے کا یہ ہے مقصد رسالت۔ یتیم کو اس کا حق دینا، یتیم بچی پر ظلم نہ کرنا، یہ مقصد رسالت ہے۔ آپس میں بہن بھائی ایک دوسرے پہ جان نچھاور کرتے ہیں، نہ کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹتی ہیں، نہ کہ ایک دوسرے سے حسد بغض کی نہ نفرت رکھتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دین اسلام ہم لوگوں کو اس کا درس دے رہا ہے اور یہ مقصد رسالت ہے۔ لیکن مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لیکن اللہ معاف فرما دے ہم بہت دور ہو چکے ہیں اس سے۔ مقصد رسالت تو ہم لوگوں نے اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ آج ہر شخص اللہ اکبر آپ کو نعرہ تو لگاتا ہوا دکھے گا، سرکار کی آمد مرحبا، ٹھیک ہے بھائی نعرہ بھی لگاؤ، لیکن اس نعرے کو سمجھو بھی تو صحیح، اس نعرے کا مقصد تو سمجھو کہ اس کا مقصد ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ مطالبے کو اللہ معاف فرما دے ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہ اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بس نعرہ ہی لگا رہے ہیں۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، اس کا ہم لوگوں سے سوال ہوگا ہم لوگوں کا اس سے کہ بھئی تم جو دنیا میں اس کی زندگی گزار کر آئے، جو نعرہ لگا کر آئے، کیا تم نے کبھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ تو سبحان اللہ ہم سے اس کا سوال پوچھیں گے اللہ تعالیٰ۔ اور مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، مقصد رسالت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔